یاد رکھنا کہ مزدلفہ میں، عرفات میں، مینا میں اپنے مسلمانوں کو نہ بھول جانا۔ کشمیری مسلمان ہیں، شام میں مسلمان ہیں، فلسطین میں ہر جگہ مسلمانوں کا خون ارزاں ہے۔ لڑکی کا نام، بھئی نام لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوشش کر رہے ہیں، اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا۔ ایک جگہ رشتہ ہے لیکن عزیز کہتے ہیں کہ نہ کریں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اپنی بیٹیوں کے نام نہ لکھا کریں۔ اللہ نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، ماں سوائے بی بی مریم کے، کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بھی تھا، ورنہ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی اللہ نے عورت کا نام وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ قَالَتْ لِأُخْتِهِ امرأۃ العزیز وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط امرأۃ فرعون، نام نہیں لیا خدا نے۔ تو نام نہ لکھا کرو۔ باقی میرا بھائی یہ ہے کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن، وہ لڑکی بھی پڑھے، ماں باپ بھی پڑھیں، اول آخر درود شریف 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ بہت جلدی رشتہ ہو جائے گا۔ لڑکے کا نہ ہو یا لڑکی کا نہ ہو، جس کا بھی نہ ہو، کیونکہ الرحمن جو ہے یہ عرائس القرآن ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جب آدمی یقینی ایقان کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ بہت جلدی، یعنی انشاءاللہ 41 دن نہیں گزریں گے کہ پہلے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسجد میں ہنسنا منع ہے، ہر جگہ ہنسنا منع ہے، مسجد میں تو اور زیادہ منع ہے۔ یہ اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے، ٹھٹھے مخول کے لیے تو نہیں ہے۔ مسجد میں بھی دنیاوی باتیں کرنے سے آدمی کی نیکیاں ایسے جھڑ جاتی ہیں جیسے خشک پتے تیز ہوا میں گر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، ہمارے میں آتے ہیں وہ جو نیکی کرتے ہیں باتیں کر کے یہی گرا کے چلے جاتے ہیں۔ وضو میں مونچھیں یا سر کے کانٹے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر اپنے ملک سے آتے ہوئے میری بیٹی آپ نے نیت کی تھی اور آپ حیض کی حالت میں ہیں، اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہیں، آپ کی جتنے دن حیض کی مدت ہے، ہر عورت کی عادت الگ ہوتی ہے، 3 دن 5 دن 7 دن 8 دن، وہ عدت جب پوری ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ خون بالکل بند ہو گیا ہے، میں پاک صاف ہو گئی ہوں، تو سادہ صابن سے غسل کریں اور جا کے اپنا عمرہ پورا کریں۔ آپ نیت کر کے آئی ہیں، اب آپ کو مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو دعا دی تھی۔ بعض احادیث میں ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے 3 دعائیں دی تھی کہ یہ جب مانگو گے تو میں قبول کروں، یعنی یہ نہیں کہ فلاں چیز، 3 دعائیں مانگ، جو چاہو مانگو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سب پیغمبروں نے وہ دعائیں مانگ لی دنیا میں۔ اختبأت لأمتی، میں نے اپنی امت کے لیے وہ دعا چھپا کے رکھی، ابھی نہیں مانگی، قیامت کے دن شفاعت امت کی دعا کروں گا۔ اگر کسی بندے کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں کوشش کرے، لیکن اگر وہ بالکل نہیں رکتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا، یعنی نیچے کوئی کپڑا رکھ لے اور مغرب کے لیے وضو کے، عشاء تک نماز پڑھے، نفل پڑھے، طواف کرے، پھر عشاء کا وقت داخل ہوگا تو نیا وضو کرے۔
کوئی آدمی 6 تاریخ کو یا 7 کو کپڑوں میں مینا چلا جائے، 8 کو احرام باندھ کے حج پڑھ سکتا ہے، لیکن احرام اس کو پھر مینا بھی باندھنا چاہیے، چونکہ مکہ بھی حرم ہے، مینا بھی حرم ہے۔ کوئی آدمی ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے لیکن لوگ اس سے دھوکہ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہی حکم حضور نے ہمیں دیا، احسن لمن اساء الیک، تم احسان کرو چاہے کوئی دوسرا برائی کرتا ہے۔ اگر میں کسی کے نام حج کروں، انشاءاللہ جو حج بدل کر دے اس کو بھی پورے حج کا ثواب ملتا ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اپنی والدہ یا والد کے لیے حج بدل کرے، اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو دم پڑ جائے، طاقت نہ ہو، صبر کرو، جب اللہ دے گا کر دینا، بس صورت دیگر 10 روزے رکھنے ہیں۔ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں لیکن وہ شیعہ ہیں، ان سے ہم رشتہ کریں بالکل نہ کریں، چونکہ پھر آگے جب اولاد پیدا ہوتی ہے نا، ماں ادھر کھینچے گی، باپ ادھر کھینچے گا، تماشا بن جائے گا، وہ کسی مذہب پہ بھی نہیں رہیں گے۔ رشتہ داری بالکل نہ کریں۔ ایک تو روایت مبارک میں بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ جو ہیں وہ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، الا فلا تجالسوہم ولا تآکلوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، نہ کھانا، نہ پینا، وہ مر جائیں تو نہ نماز پڑھنا، نہ ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھنا۔ اگر کسی آدمی نے رات کو وہ مسجد الحرام میں سو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے اس کے ہاتھ میں، تو اٹھ کے غسل کرے، نماز پڑھے۔ یہ سارا مکہ جو ہے یہ مسجد الحرام ہے، صرف یہ مسجد الحرام نہیں ہے، مسجد الحرام جو ہے سارا مکہ ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ تمتع اور قران کون کر سکتا ہے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تو بال بچے یہاں تھوڑے رہتے ہیں مکے، تو ان لوگوں کے احتلام بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی بھی ملتے ہیں، جنابت بھی ہوتی ہے۔ میری عمر 27 سال ہو گئی ہے، اس عمر میں دانت نکلنے لگے ہیں تو کسی بڑے اچھے ڈینٹسٹ کے پاس چلے جاؤ، نکال دے گا، اور کیا اس میں تو کام نہیں کرتا دانت نکالنے۔ باقی اپنا زمزم سے کوئی بڑی چیز ہے کہ میں تمہیں وظیفے بدلاؤں؟ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی بنگلور میں ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے، اور اللہ تمام علماء کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے، اور یہ سارے امتحان علماء حق کے لیے پوری دنیا میں نظر ڈالیں، کبھی کوئی حلوہ کھانے والوں کو نہیں پکڑتا، جب بھی مار پڑتی ہے حق والوں کو پڑتی ہے۔ جب حضور کے وارث ہیں، جب حضور نے تکلیفیں اٹھائی ہیں تو ان نے بھی اٹھانی ہے۔ جیزان سے آئے ہیں بغیر احرام کے، 12 گھنٹے سے پہلے عمرہ ادا کرے تو اب نہیں ہوگا۔ بھائی بہرحال معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں جیزان سے یا طائف سے میقات گزر کے مکے آ گیا، تو اب اگر میں فوراً اسی میقات میں یا اور اقرب میقات میں جا کے عمرہ کر دوں تو کوئی دم نہیں ہوگا۔ مولانا نے ٹھیک بتایا آپ کو۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا، اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ خواتین ہیں، رات کو یا
پتہ نہیں شیطان کو مارنا چاہتے ہیں، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ 12 بجے رات کے بعد یعنی آدھی رات کے بعد آپ کو مزدلفہ سے نکلنے کی اجازت ہے، تو انشاءاللہ مینا پہنچتے پہنچتے آپ کی صبح ہو جائے گی، رات کو کہاں قربانی کرو گے؟ اور کنکری مارنے کا وقت جو ہے وہ صبح کو شروع ہوگا، پہلے آپ کنکری ماریں گے بڑے شیطان پہ، پھر جا کے قربانی کریں گے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو بینک میں پیسے جمع کرائے ہیں قربانی اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو بات یاد رکھو، افضل یہ ہے کہ بندہ خود کرے یا اپنے سامنے کرائے، لیکن جن لوگوں نے بینک میں دے دی بلکہ اپنے اپنے ملکوں سے پیسے ان کے جمع ہو گئے، وہ غریب کیا کریں؟ بہرحال اللہ ان کا بھی قبول فرمائے۔ باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، ترتیب واجب ہے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ صاحبین کا بھی ایک قول ہے کہ اگر کسی سے مجبوری میں ترتیب چھوٹ جائے تو کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی معذور ہے، ہاں اگر معذور ہے تو اس کا شوہر اس کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے۔ یہ معذور مکے میں کیسے پہنچ گئی؟ تو خیمے سے ریڑی پر لے آؤ، شیطان کے ساتھ کھڑا کرو، کنکری اندر پھینک دے، معذور کیا ہو گئی؟ اصل میں مشکل یہی ہوتی ہے کہ ہر مسئلے میں تو لیڈیز از فرسٹ، لیکن کنکریاں مارنے میں وہ کہتے کہ میری طرف سے بھی مار دینا تاکہ مرے تو یہ مرے، میں تو نہ مروں نا۔ اصل جان چھڑانے والی بات ہوتی ہے، مرتا ہی نہیں۔ تو چلو انشاءاللہ وہاں جاتے ہوئے کوئی رگڑا لگ جائے گا اس کو۔ بھائی میرا بھائی گزارش ہے، اگر کوئی معذور ہے، دیکھو نا پہلا دن 10 تاریخ ہے، اس کے کنکری کا وقت شروع ہوگا صبح سے لے کر سارا دن جائز ہے۔ آپ اپنا عصر کی نماز میں آ جائیں مین کی حل پہ، وہاں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، نہ رش ہوگا، نہ ضامہ ہوگا، نہ دھکا لگے گا۔ 11 تاریخ کو 12 بجے رات کو جا کے کنکری ماراؤ، 12 تاریخ کو عصر کے وقت خیمے سے نکلے، کنکری مار کے آگے آجے حد ہے مینا سے نکل گئے آپ، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جلد بازی نہ کرو، جب مزدلفہ سے آؤ خیمے میں چل جاؤ، آرام کرو، نماز پڑھو، ظہر پڑھو، کھانے کھاؤ، عصر کی نماز پڑھ کے کنکری مار کے آ جاؤ۔ بھائی راستہ کھول دو، راستہ دے دو نا، راستہ دے دو گزرنے والوں کو، راستہ کھول دو، راستہ کھول دے، باقی بیٹھ رہے۔ حج تمتع کی نیت کے ساتھ نکلا ہوں، عمرہ مکمل کر لیا ہے، بہرحال آپ کا عمرہ آپ نے کر لیا، 8 کو اب حج کا احرام باندھو گے، بینک کو آپ نے کو ٹوکن لے لیا قربانی کا، بس ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں طواف کرنے جا رہا ہوں، ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھنی ہے۔ نماز عشاء کے وتر اگر آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں تو تہجد صبح کو پڑھیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وتر نہیں پڑھے، تہجد کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے تہجد کی نفلیں پڑھ لیں اور آخر میں وتر پڑھیں۔ اگر مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے تو اس پر وہ پٹی چڑھاتے ہیں، وہ چڑھا سکتے ہیں۔ اپنا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے، اپنے ملکوں میں سفارت خانہ سعودی عرب کے جو پڑھانے والے کونسلر ہیں تعلیم کے، اس سے رابطہ کریں، ایجوکیشن اٹیچی سے۔ پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملے گا۔ شادی کے لیے میں نے ابھی بتایا، ایک میری بات سنیں، یاد رکھیں کہ ایک مشکل یہ بھی ہو گئی ہے کہ یا تو والدین کو لالچ ہوتی ہے کہ شادی ہی نہ ہو ہماری بچیوں کی تاکہ پھر جائیداد نہ دینی پڑ جائے، ایک تو یہ بھی سبب ہوتا ہے،
اور ایک میرا اپنے دوست ہے، ان کی بہنوں کی ماشاءاللہ بڑے خاندان خود، تو بال سفید ہو گئے، شادی نہیں کی۔ میں نے اس کو کہا ایک دن، نے کہا یار کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مکی صاحب ایک ایک کے نام پہ 12 15 مربع زمین ہے تو ہم دوسروں کو دے دیں۔ وہ بیچاری گھر میں مر گئی۔ تو میں نے کہا یار یہ ظلم نہ کرو، ان سے اپنے نام زمین لکھوا لو، ان کی شادی تو کرو۔ تو بہرحال گزار، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی آئیڈیل ڈھونڈتا ہے، تو وہ آئیڈیل ملنے میں بچی کا جان خسارہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے شادی کرنی ہے دین والے لوگوں سے کریں، جہاں رہتے ہیں وہاں جو بھی مدرسہ ہے اس عالم کے پاس چلے جائیں کہ جی آپ کے مدرسے میں کوئی بچہ باصلاحیت علم والا، میری بچی جوان فوراً رشتہ ہو جائے گا۔ ایک دن میں چاہو تو 50 رشتے ہو جائیں گے۔ لیکن جناب سوال یہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نا گاڑیاں ہوں، کاریں ہوں، لڑکا انجینئر ہو اور جناب اس کا مستقبل ہو، اور اس کے بعد بھی وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے قیمت دو اپنی ڈگریوں کی، موٹر بھی لے کے دو، گھر بھی لے کے دو، یہ وہ جہیز جو خالص حرام ہے۔ آج کا اس لیے دیکھنا میری شادی نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ پیسے ہوں تو کل ہو جائے۔ اچھا جی حج تمتع کر رہا ہوں کہ مجھے ریڈی پہ حج کرا دو، حج ہو جائے گی، میری بھی ہاں ہو جائے گی، آپ کی بھی ہوگی اس کی بھی ہوگی، اگر وہ آپ کو پیسے دیتا ہے وہ بھی جائز ہے۔ لیس علیکم جناح من فضل ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ میقات سے احرام کی حالت میں نہیں آیا، مکے میں 1 ماہ ہو گئے، اب کچھ نہ کرو، اب حج کرو، حج کے بعد عمرہ بھی ادا کرو، دم بھی ادا کرو۔ میقات سے احرام نہیں باندھا بھائی، ابھی حج کرو اور عمرے وغیرہ کا کوئی فکر نہ کرو۔ دوران طواف کعبۃ اللہ کو دیکھنا جو ہے بلکہ نظر زمین پر ہو، نظر پر قدم ہو۔ اگر ہم مینا جانے سے پہلے طواف زیارت کے بعد جو صفا مروہ ہے ابھی کر لیں، جائز ہے، نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں، احرام میں رہو گے، احرام نہیں کھولو گے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کچھ عقل سے کام لو۔ یعنی ایک رگڑا 8 کو نکلے اور ایک بعد میں نکلے، 2 دفعہ رگڑا کھائیں، وہ ایک ہی دفعہ آگے طواف زیارت بھی کرو، صفا بھی دوڑو۔ اب تو صفا مروہ ماشاءاللہ 4 منزلہ ہے، اس کے دوڑنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مکہ کے مقیم کے لیے حج قران نہیں ہوتا، حج قران ان کا ہوتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ کرنا چاہتے ہیں مدینہ شریف چلے جائیں، میقات سے جو نیت کرنا چاہیں کر کے آ جائیں۔ میقات سے احرام نہیں باندھا، ابھی صبر کرو، حج کرو، بعد میں عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ کہتے جی کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد افضل یہ ہے کہ پہلے ذکر کرے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بعد میں سکون سے جگہ بدل کے سنتیں ادا کرے۔ قرآن کی تلاوت قبرستان میں نہ کریں، آپ خود پڑھ کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ روڈ پہ پل کے نیچے کچھ لوگ مستقل طور پہ نہ، اگر صفیں اگلی نظر آتی ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن عادت تو نہ بنا لو نا کہ ہمیشہ وہی پڑھنی ہے۔ اگر کسی وجہ سے بال گر جائیں کچھ نہیں ہوتا، اگر بالوں کے لیے اور بال لگوائے جائیں وہ جائز ہے، لیکن وہ انسانی بال نہ ہوں، کیا پتہ کس کے ہیں، کافر کے ہیں، مشرک کے ہیں، جانور کے ہیں۔ آج کل وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے بھی ملتے ہیں، وہ لگا لیں۔ مہدی کب آئیں گے وقت کا پتہ تو اللہ کو ہے، لیکن وہ آئیں گے، اور ما بین الرکنین حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان وہ اعلان کریں گے
حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا۔ اگر طواف کے 3 چکر سے کم ہوئے ہیں، نماز کھڑی پہلے نماز پڑھو۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اسی جگہ سے پھر شروع کر دو، اور بعض فرماتے ہیں کہ اگر 3 سے کم ہے تو دوبارہ ابتدا سے شروع کرو۔ بہتر تو یہی ہے کہ دوبارہ شروع کریں۔ اگر سورۃ الرحمن والا وظیفہ جو ہے بھئی عورت کے لیے ہی تو ہے نا، عورت خود پڑھے، اس کے ماں باپ پڑھیں، بیٹے پڑھیں، بھائی پڑھیں۔ میرے ایک یہاں دوست تھے، میرے خیال میں فوت ہو گیا بیچارے، بڑا نیک آدمی تھا، 24 گھنٹے حرم میں رہتے آیا، کہتا ہے مکی صاحب مجھے اور کوئی غم نہیں ہے، ایک ہی غم مجھے کھا رہا ہے کہ میری 2 بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ ان کا میں نے کہا یہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھو۔ وہ کوئی 11 دن کے بعد آیا، اور نے کہا حضرت میں نے تو ایک کی نیت کی تھی، اللہ نے دونوں کے رشتے کرا دیے۔ پتہ ہے جی بھول گیا چکر 6 ہیں یا 7 ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ جب اکثر ہو گئے تو انشاءاللہ طواف ہو گیا۔ پر دانا ہے، میرے پاؤں پہ دانا ہے، پانی بہتا رہتا ہے، کوئی بات، ایک احرام اور رکھ لیں، ایک چادر اور رکھ لیں، کوئی منع نہیں ہے۔ ہم آئے ہیں آج کے لیے، احرام نہیں باندھا میقات سے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، ہمت کرو تو میقات پہ جا کے عمرہ کر لو اور اس کے بعد دم بھی دے دو۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ عرفات کے دن خطبہ نہیں، کیوں نہیں؟ حضور نے خطبہ دیا ہے تو خطبہ نہیں، اس کا کوئی علاج ہے؟ اصل میں ان مولویوں کو خطبہ آتا ہی نہیں ہوگا نا، وہ کیا کریں بیچارے؟ ان نے جواب یہ دے دیا کہ خطبہ ہوتا ہی نہیں۔ کہتے جی کہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھر کے ساتھ مندر ہے، ہندو جو ہیں وہ عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، بہرحال گزارش ہے کوشش کرو کہ ہندو کو اپنی جگہ نہ دو، مجبوری ہو تو اس ملک میں آپ نے رہنا ہے، پیسے دے کے دے دیں، آخر وہ بھی تو اپنے مندر بیچتے ہیں، گرجے بیچتے ہیں غیر ملکوں میں جو تم خریدتے ہو۔ پہلے دن ربی کے بعد ہم مکے میں اگر قربانی کریں بالکل ٹھیک ہے، پورے حد حرم میں جہاں چاہے کریں۔ میں اپنے والد کا حج کرنا چاہتا ہوں، اپنا کیا ہوا ہے، میں نے جو عمرہ کیا اس کے لیے والد کا نام نہیں لیا، کوئی نہیں، حج میں نام لو نا، آپ تو ان کی طرف سے حج کر رہے ہیں نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو حرم کے باہر ٹکڑیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہی نماز پڑھتے ہیں۔ میرا بھائی اگلی صف نظر آئے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کیا، سر نہیں مڑایا، دوسرے کا سر مڑایا، میرا بھائی اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، وہ جائز ہے۔ حج افراد کرنے والے پر حج کی بکری واجب نہیں ہے، خوشی سے کرنا چاہے تو کر دے۔ اگر احرام کا کپڑا تھوڑی دیر کے لیے سر پہ آ جائے کوئی حرج نہیں، خود نہ ڈالو، کبھی ہوا تیز ہوتی ہے اڑ کے بھی آ جاتا ہے، کبھی آدمی سویا ہوا ہے نیند میں بھی آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسجد عائشہ سے احرام نہ باندھنے سے دم نہیں پڑتا، مدینہ پاک سے جو آپ نے نہیں باندھا وہ میقات تھا، اس لیے دم پڑا۔ اگر کوئی ضعیف ہے وہ کنکریاں نہیں مار سکتا، ٹھیک ہے، مجبوری ہے تو وکیل بنا لیں۔ اگر میرے والد جوان ہیں لیکن ان کو مرگی کی تکلیف ہے،
احتیاط یہی ہے کہ وہ نہ جائیں رش دیکھ کر دوڑانا پڑ جائے۔ شوگر مل کے پہنچ 180 روپے ریٹ دیتے ہیں، اس کی رقم 2 مہینے بعد دیتے ہیں۔ میں اگر کسان سے 170 روپے دوں اور کسان مل کی رسید دے تو بہرحال آپ اس سے 170 روپے میں خرید لیں تو جائز ہے، آگے جا کے 180 میں چاہے بیچ لیں، ہر کوئی نفع کے لیے خریدتا ہے نا۔ جب بھی حضور پاک کے روضہ مبارک پہ مواجہہ شریف میں جا کے سلام پڑھیں گے تو لازماً الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی خوشی ملے، امتحان میں پاس ہو جائے، یہ اللہ بالکل 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھے۔ اگر آدمی کے پاؤں میں تکلیف ہے اور پٹی باندھنے کے لیے وہ جائز ہے احرام میں۔ میری ایک فیملی میں رشتہ ہوا تھا، کچھ عرصے بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی، یعنی دوسری جگہ۔ اب 12 سال گزر گئے ہیں، میں نے تو اس کو دیکھا نہیں تھا، اب وہ بات کرنا چاہتی ہے مجھ سے۔ اب کیوں بات کریں جی، اب تو کسی اور کی بیوی ہے، یا 12 سال اس سے گزار دیے ہیں، اب وہ دوسرا راستہ بنانا چاہتی ہے۔ ہم لوگ آئے ہیں سرکاری طور پہ، بہرحال گزارش یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں مغرب سے پہلے نہ نکلیں، مغرب کے بعد چاہے دیر ہو جائے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کوئی بات نہیں۔ والدین دونوں کے لیے عمرہ نہیں، ہر ایک کے لیے ایک عمرہ۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ مکے میں رہنے والے حج کا احرام مکے سے ہی باندھیں گے، طواف قدوم کرنے تو سنت ہے، ثواب ہے۔ جدے والے جو ہے وہ احرام جدے سے باندھیں گے، ورنہ حد حرم کے باہر سے باندھیں گے، اور طواف الوداع بھی کریں گے۔ مکے والوں پہ طواف الوداع نہیں ہے۔ میرے ایک بھائی 2 سال سے، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آج کل لوگ موبائل کھول کے قرآن پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، چونکہ ہر وقت آدمی قرآن تو نہیں اٹھا سکتا، موبائل تو جیب میں رکھ سکتا ہے۔ گانے سننے سے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ میں ریاض سے آیا ہوں، احرام مسجد عائشہ سے باندھا ہے، دم پڑ گیا آپ پر۔ والدین کے لیے قرآن پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے۔ یہ جو قرآن خوانی کا رواج بن گیا ہے نا، یہ منع ہے۔ لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ چند آدمیوں کو اکٹھا کرو، قرآن پڑھاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ اور پیسے دے دو، یہ ناجائز ہے۔ خود پڑھو، سارے گھر والے مل کے پڑھو۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو ثواب کے قائل ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے ثواب آپ کو ہوگا، اس کو نہیں ہوگا، لیکن بہتر حال یہ ہے کہ یا اللہ جو ہمارا ثواب ہمارا حق ہے آپ ان کو دے دے، وہ جائز ہے۔ میں پہلے حج کر چکا ہوں، اپنے مرحوم دادا کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، بالکل جائز ہے۔ میری والدہ اپنے حج 2 دفعہ کر چکی ہے، اب وہ اپنی ساس کی طرف سے حج کرنا چاہتی ہے، اچھی بات ہے، کرے۔